پہنچنے دیتے تھے۔ دعویٰ اس زمانے میں بھی آپ کا یہ تھا۔ وہ قبیلہ عامر کا بوڑھا سردار جو آپ کے پاس آیا تھا، کہا تھا کہ میں نے آپ کی دعوت تو سنی ہے، سوال یہ ہے کہ اس دعوت کو اگر میں قبول کر لوں گا تو آپ کیا دیں گے اس کے معاملے میں؟ آپ نے کہا تھا کہ وہ جنت کے باغات، اور یہ کہنے لگے یہ آخرت کی بات ہے، یہ عرب تھے وہ، دیکھیے وہ کیا ذہنیت تھی، کہنے لگے یہ آخرت کی بات ہے جس کے متعلق نہ آپ کچھ دکھا سکتے ہیں مجھے، نہ مجھے یقین یہاں آ سکتا ہے، میں پوچھتا یہ ہوں یہاں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا تھا کہ شہروں کی فتوحات اور عظیم مملکت، دعوی نبوت کی ابتدائی چند سالوں میں یہ چیزیں آپ پیش کر رہے تھے، اور حیثیت یہ تھی کہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کے دوسرے وطن میں، دوسرے شہر میں جا کے پناہ لینی پڑی، جس کو ہجرت کہتے ہیں آپ، اور دعوی یہ تھے۔ تو آپ غور فرمائیے کہ ان حالات میں وہ قریش کیا کیا نہ کہتے ہوں گے، جو قرآن میں یہ ہے کہ استہزاء اور تمسخر اور قسم قسم کے الزامات اور بہتانات اور یہ چیزیں، یہ ساری چیزیں وہ چپکاتے تھے ایک ہی مقام کے اوپر۔ دو لفظوں میں تو ایسی بات کہہ دی ہے کہ سب کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے کیا کچھ وہ کہا کرتے تھے۔ 52/29، 52/29، فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون۔ خدا مدافعت کر رہا ہے کہ تو یہ بات پہنچائے جا، ان تک دہرائے جا اس چیز کو، گھبراؤ نہیں اس سے۔ خدا اس کی شہادت دیتا ہے کہ تو اس کی نعمتوں سے نوازا گیا ہے، اس لیے تو کاہن نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے کاہن ہے، ان کے ہاں یہی جو مندروں کے اندر قسمتیں بتانے والے اور فال لینے والے، یہ جو ہوتے تھے مذہبی پیشہ ور، یہ کاہن کہلاتے تھے۔ کچھ تو یہ کہتے تھے کہ یہ ان میں سے ہی ہے جو بیٹھا ہوا قسمتیں بتایا کرتا ہے، اور اسی بنا پہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ صاحب اتنی بڑی مملکت تمہارے حصے میں آ جائے گی، خود رہنے کے لیے گھر نہیں مل رہا میاں کو، یعنی بقول ان کے۔ کچھ کہتے تھے مجنون، وہ کہتے تھے وہ نہیں یہ تو پاگل ہو گیا ہے معاذ اللہ۔ قرآن دہرا رہا ہے ان چیزوں کے کہ وہ کیا چیزیں تھیں، ذنب تھے، وہ کون سے تھے جو ان کے پیچھے لگاتے تھے، پاگل ہو گیا ہے یہ۔ تو آپ سوچ لیجئے کہ جس کو دیوانہ کہا جائے تو کتنا بڑا یہ الزام ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے۔ کیا بات ہے اس دیوانگی کی، بے ساختہ ذہن میں آ گیا وہ مصرع کہ خلق پس دیوانہ ہو، دیوانہ بکارے۔ پاگل کے پیچھے دنیا تالیاں مارتی پھرتی ہے، مذاق اڑاتی ہوئی، لونڈے ان کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ دیوانہ اپنے ایک مقصد کے پیچھے چلا جا رہا ہے، اس کو پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ مجھے کون کیا کہہ رہا ہے۔ خلق پس دیوانہ ہو، دیوانہ بکارے، یہ تھی وہ دیوانگی۔ خدا کہہ رہا ہے ولا مجنون، یہ پاگل پن نہیں ہے، بات نہیں۔ وہ کہتے تھے یہ اس پہ کسی نے جادو کر دیا، وہ ٹونا کر دیا جسے کہتے ہیں، بہکی بہکتی باتیں کر رہا ہے۔ اندازہ لگائیے کیا رہا ہے، ایران اور روما کی سلطنت جو ہے اس کی کنجیاں تمہارے ہاتھ میں دے دوں گا میں۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا، اس منظر کو سامنے رکھیے کہ کیا نقشہ تھا یہ حضور کا، اور کیا کچھ وہ کہتے تھے۔ بعض کہتے تھے کہ نہیں یار کوئی دیوانگی والی بات نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ ہم یقولون شاعر، کیا ہے، شاعری کر رہا ہے۔ شاعری کے معنی ہے تخیلات کی دنیا کے اندر گم ہوا۔ شاعروں کو بھی تو دیکھیے نا، وہ کہیں اپنے آپ کو اللہ تک پہنچائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو شہنشاہ عظیم سمجھتے ہیں۔ شاعری ہے تخیلات کی دنیا کے اندر جو جی میں آئے گا، بل شاعر، اور ان کے ہاں تو پھر شاعر پوچھو نہیں، عربوں کے ہاں کا شاعر کیا ہوتا تھا سر، کہتے تھے شاعر، اور اگلے ٹکڑے نے بات واضح کر دی، کہتے ہیں کہ اس کو سیریسلی مت لو جو کچھ یہ کہہ رہا ہے۔
شاعر نتربص بہی ریب المنون، شاعر ہے، زمانے کی گردشیں ان تخیلات کو خود مٹا دے گی، تم کیوں وری کر رہے ہو؟ زمانے کی گردشیں، شاعروں کے تخیلات کبھی بھی محسوس شکل کے اندر، کنکریٹ فارم کے اندر کبھی متشکل نہیں ہوتے، زمانے کی گردشیں ہی ان کو مٹا دیتی ہیں۔ عربوں کے ہاں بھی یہ چیز نتربص بہی ریب المنون، تھوڑا سا انتظار کرو، زمانے کی گردشیں خود ہی مٹا دیں گی اس کو، وری نہ کرو۔ جواب ملتا ہے قل، خدا کی طرف سے، تربصو، میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ تم انتظار کرو، انی معکم من المتربصین، اور میں بھی انتظار کرتا ہوں اپنی طرف، کرو انتظار، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ قل اعملوا علی مکانتکم انی عامل، تم اپنے پروگرام کے مطابق کرو جو کچھ کرنا ہے، مجھے تو خوشی ہوئی جو تم نے کہا ہے کہ انتظار کرو، میں تو چاہتا ہی یہ ہوں، تم اپنی جگہ اپنے پروگرام پہ عمل کرو اور پھر انتظار کرو، اور مجھے اتنی اجازت دو کہ میں اپنے پروگرام کے مطابق کام کرتا جاؤں، میں نہ دخیل ہوتا ہوں تمہارے پروگرام میں، اور تمہارے اوپر یہ بھی شرط ہے کہ میرے پروگرام میں تم دخیل نہ ہو۔ سوف تعلمون، دیر کی بات نہیں ہے، یہ قیامت میں جا کے، میں نہیں کہتا کہ وہاں جا کے پتہ چلے گا کہ کیا ہوا، سوف تعلمون، ابھی ان قریب پتہ چل جائے گا کہ کون اپنے دعوے میں سچا ہے۔ میں دخل نہیں دیتا تمہارے معاملات میں، تم کرو جو کچھ کرتے ہو۔ کتنا عجیب سا صاحب یہ دعا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم میرے معاملات میں دخیل نہ ہو، سوف تعلمون، ان قریب نظر آ جائے گا۔ یہ تھے وہ الزامات تو لگاتے تھے، کس حد تک یہ چیز پہنچ گئی تھی وہ تاریخ میں وہ واقعہ دل پاش ہے۔ حضور ہجرت کی رات جب تشریف لے آنا تھا تو کعبے میں آپ گئے، اور کعبے کے کلید بردار یہی شیبانی کا خاندان جو ہوتا ہے، اس سے کہا کہ ذرا کعبے کو کھول تو دو، میں جاتے وقت چاہتا ہوں کہ اس کی زیارت کر جاؤں۔ اس نے کہا جاؤ بے جاؤ، معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد، ان کے الفاظ میں بات کر رہا ہوں، نہیں کھولا اس نے۔ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے شیبانی، آج تم نے یہ نہیں کھولا، وہ وقت آئے گا کہ کعبے کی کنجی میرے ہاتھ میں ہوگی، اور میں اسے جس کے ہاتھ میں دے دوں گا قیامت تک کوئی اس سے چھین نہیں سکے گا۔ اپنے دعوی کی صداقت پر یہ یقین تھا، یہ ایمان تھا۔ عام الفاظ میں جنہیں پیشین گوئیاں کہتے ہیں، یہ وہ بات نہیں تھی، یقین تھا اس امر کا کہ جس پروگرام کو میں لے کے اٹھا ہوں یہ انتہا تک پہنچنا ہے، اس نے کامیاب ہونا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہونا ہے۔ لیکن وہ تو مذاق کرتے تھے۔ اب آ جائیے یہاں، کہا یہ جو فتح مبین تمہیں حاصل ہوئی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ جتنے الزامات تمہارے خلاف لگاتے تھے نا اس سے پیشتر، وہ ان فتوحات کا جو منظر ہے وہ ان کو دھو ڈالیں گے، الزاموں کو خود مانیں گے کہ نہ یہ ساحر تھا، نہ یہ مجنون تھا، نہ یہ کاہن تھا، نہ یہ شاعر تھا، یہ تو سچ کہتا تھا۔ اور اس کے بعد بھی تمہارے متعلق جو اس قسم کی باتیں کریں گے، اس کے بعد جو فتوحات تمہیں حاصل ہوں گی، تمہاری کامیابیاں تمہاری ہر کامیابی تمہارے دعوے کی صداقت کا ثبوت بنتی جائے گی، اور ان کے ہر الزام کی تردید ہوتی چلی جائے گی۔ اس لیے یہ جو ہم نے فتح مبین تمہیں دی ہے، کاہے کے لیے دی ہے؟ لِیَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تاکہ یہ ان الزامات کی تردید کر دیں، دھو ڈالیں ان الزامات کو جو تیرے پیچھے یہ لگاتے چلے آ رہے تھے آج تک، کہ ذرہ ناچیز و تعمیل بیابان مضر۔ دعوی ملاحظہ فرماؤ ان کی پوزیشن کیا ہے اور دعوی کیا ہے۔ یہ سارے الزامات جو ہیں، یہ فتح مبین جو ہے، اور اس کے بعد جتنی بھی فتوحات حاصل ہونے والی ہیں، وہ ساری ان الزامات کو دھو ڈالیں گی جو تمہارے خلاف یہ لگاتے تھے، وہ بہتان جو چپکاتے تھے تمہارے خلاف، یہ اب بھی اور اس کے بعد بھی
جو فتوحات ہونی ہیں، ہر فتح جو حاصل تمہیں ہوگی ان کے ان الزامات کی تردید کا ثبوت بنتی چلی جائے.